بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے تحریک پاکستان کا آغاز، MSc مطالعہ پاکستان، سیمسٹر 1، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں فہرست مضامین کی طرف۔ نمبر شمار، فہرست مضامین، صفحہ نمبر۔ باب نمبر 1، 1857 کی جنگ آزادی اور سر سید احمد خان کا کردار۔ نمبر 1، برصغیر میں اسلام کی آمد، صفحہ نمبر 1۔ نمبر 2، مشائخ صوفیاء کرام کا کردار، صفحہ نمبر 4۔ نمبر 3، حضرت مجدد الف ثانی، صفحہ نمبر 15۔ نمبر 4، جنگ پلاسی، صفحہ نمبر 21۔ نمبر 5، حضرت شاہ ولی اللہ، صفحہ نمبر 23۔ نمبر 6، تحریک مجاہدین، صفحہ نمبر 33۔ نمبر 7، جنگ آزادی 1857 عیسوی، صفحہ نمبر 41۔ نمبر 8، سر سید احمد خان، تحریک علی گڑھ، صفحہ نمبر 54۔ نمبر 9، تعلیمی خدمات، صفحہ نمبر 57۔ نمبر 10، سیاسی خدمات، صفحہ نمبر 68۔ نمبر 11، سر سید تحریک پاکستان کے بانی، صفحہ نمبر 78۔ باب نمبر 2، مسلمانوں کے جداگانہ شناخت کی طرف ارتقا، سر سید کے جانشین اور ان کا حصہ، صفحہ نمبر 85۔ سب پارٹ ہیں سید امیر علی، صفحہ نمبر 85۔ سب پارٹ 2، محسن الملک، صفحہ نمبر 97۔ سب پارٹ 3، وقار الملک، صفحہ نمبر 102۔ نمبر شمار 2، تقسیم بنگال، صفحہ نمبر 105۔ نمبر 3، تقسیم بنگال کی تنسیخ، صفحہ نمبر 115۔ نمبر شمار 4، شملہ وفد، صفحہ نمبر 119۔ نمبر 5، قیام مسلم لیگ، صفحہ نمبر 129۔ باب نمبر 3، جداگانہ مسلم شناخت کی طرف ارتقا 2۔ نمبر شمار 1، جداگانہ انتخابات، صفحہ نمبر 142۔ نمبر 2، منٹو مارلے اصلاحات 1909، صفحہ نمبر 143۔ نمبر 3، مساک لکھنؤ، صفحہ نمبر 148۔ نمبر 4، ہوم رول لیگ، صفحہ نمبر 158۔ باب نمبر 4، ہندو مسلم اتحاد کا تجربہ۔ نمبر 1، نمبر شمار 1، تحریک خلافت، صفحہ نمبر 160۔ نمبر شمار 2، تحریک عدم تہاون، صفحہ نمبر 174۔ نمبر 3، تحریک ہجرت، صفحہ نمبر 178۔ نمبر 4، تحریک خلافت کے اثرات، صفحہ نمبر 184۔ نمبر 5، منیٹنگ چیمسفورڈ اصلاحات 1919 عیسوی، صفحہ نمبر 190۔ نمبر 6، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 عیسوی کے نمایاں خط و خال، صفحہ نمبر 192۔ نمبر 7، اصلاحات کا تنفیذی جائزہ، صفحہ نمبر 203۔ نمبر 8، ہندو مسلم فرقہ وارانہ تحریکیں، صفحہ نمبر 205۔ نمبر 9، سنگٹن تحریک، صفحہ نمبر 210۔ نمبر 10، مسلم تنظیمیں، صفحہ نمبر 211۔ باب نمبر 5، مسلمانوں کا سیاسی پلیٹ فارم کا ظہور۔ نمبر شمار 1، مسلم لیگ کا عروج، صفحہ نمبر 213۔ نمبر 2، مسلم تجاویز دہلی، صفحہ نمبر 216۔ نمبر 3، سائمن کمیشن، صفحہ نمبر 218۔ نمبر 4، سائمن کمیشن کی رپورٹ، صفحہ نمبر 221۔ نمبر 5، نہرو رپورٹ، صفحہ نمبر 222۔ نمبر 6، آل پارٹیز کانگریس، صفحہ نمبر 223۔ نمبر 7، جناح کے 14 نکات، صفحہ نمبر 229۔ نمبر 8، دہلی مسلم تجاویز، صفحہ نمبر 232۔ باب نمبر 6، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اور الگ مسلم ریاست کا تصور۔ نمبر شمار 1، علامہ اقبال، حالات زندگی، صفحہ نمبر 234۔ نمبر شمار 2، خطبہ الہ آباد، صفحہ نمبر 237۔ سب پارٹ ہیں نمبر شمار 2 کے، اسلام اور نظریہ قومیت۔ نمبر 2،
اسلام کا سیاسی فلسفہ اور سب پارٹ نمبر 3 مغربی فلسفہ قومیت اور مسلمان صفحہ نمبر 239 بالترتیب 241 نمبر شمار 4 سب پارٹ 4 آئینی مسائل کا حل صفحہ نمبر 249 نمبر 5 آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ صفحہ نمبر 247 پارٹ نمبر 6 خطبے کا اختتام صفحہ نمبر 250 نمبر شمار 3 علامہ اقبال اور قائد اعظم صفحہ نمبر 252 نمبر 4 گول میز کانفرنس صفحہ نمبر 254 نمبر 6 دوسری گول میز کانفرنس صفحہ نمبر 260 نمبر شمار 7 تیسری گول میز کانفرنس صفحہ نمبر 262 نمبر 8 پونا پیکٹ صفحہ نمبر 263 نمبر شمار 9 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 عیسوی صفحہ نمبر 268 نمبر 10 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا تنفیذی جائزہ صفحہ نمبر 276 باب نمبر 7 بحران اور اس کی کردار نمبر شمار 1 1937 تا 1939 کانگریسی وزارتیں صفحہ نمبر 280 نمبر شمار 2 مسلم لیگ کا منشور صفحہ نمبر 282 نمبر 3 کانگریس کا منشور صفحہ نمبر 283 نمبر 4 انتخابات میں مسلم لیگ کی ناکامی صفحہ نمبر 285 نمبر 5 کانگریسی وزارتیں صفحہ نمبر 288 نمبر 6 کانگریسی راج اور مسلمانوں کے ساتھ سلوک صفحہ نمبر 268 نمبر 7 کانگریسی مظالم کے نتائج صفحہ نمبر 306 نمبر 8 پیر پور رپورٹ صفحہ نمبر 309 نمبر 9 ہندو مسلم تصادم صفحہ نمبر 312 نمبر شمار 10 مسلمانوں کے مسائل صفحہ نمبر 317 نمبر 11 کردار لاہور 1940 322 نمبر شمار 11 کے سب پارٹ نمبر 1 اجلاس 323 نمبر 11 کے سب پارٹ 2 قائد کی تقریر صفحہ نمبر 324 کردار لاہور 1940 کا سب پارٹ 3 کردار صفحہ نمبر 325 کردار لاہور 1940 کا سب پارٹ 4 کردار اور پر رد عمل صفحہ نمبر 326 نمبر شمار 12 مسلم اکثریتی صوبوں کی سیاست صفحہ نمبر 328 نمبر 13 الگ مملکت کی وجوہات صفحہ نمبر 331 باب نمبر 8 قائد اعظم کا ظہور نمبر شمار 1 قائد اعظم آلات زندگی صفحہ نمبر 336 نمبر 2 ابتدائی سیاسی کیریئر صفحہ نمبر 337 نمبر شمار 3 قائد اعظم سیاست میں صفحہ نمبر 339 نمبر 4 قائد اعظم اور مسلم لیگ کی تنظیم نو صفحہ نمبر 344 نمبر 5 نظریہ پاکستان صفحہ نمبر 324 باب نمبر 9 تخلیق پاکستان نمبر شمار 1 مرکز میں آئین اور سیاسی پیش رفت صفحہ نمبر 379 نمبر شمار 2 8 اگست 1940 کی پیشکش صفحہ نمبر 383 نمبر 3 کرپس مشن صفحہ نمبر 383 نمبر 4 گاندھی جناب مذاکرات صفحہ نمبر 390 نمبر 5 ہندو مسلم مساوات صفحہ نمبر 391 نمبر 6 ویول پلان اور شملہ کانفرنس صفحہ نمبر 393 نمبر 7 انتخابات 1945 سے 1946 عیسوی 395 صفحہ نمبر 395 نمبر 8 مسلم صوبوں میں وزارت سازی صفحہ نمبر 399 نمبر 9 وزارتی مشن منصوبہ کابینہ مشن صفحہ نمبر 401 نمبر شمار 10 عبوری حکومت میں شرکت صفحہ نمبر 410 نمبر شمار 11 تحریک سول نافرمانی صفحہ نمبر 414 نمبر شمار 12 3 جون کا منصوبہ اور قیام پاکستان صفحہ نمبر 415 نمبر شمار 13 تقسیم کا پہلا منصوبہ صفحہ نمبر 416 نمبر شمار 14 3 جون کا منصوبہ صفحہ نمبر 417 نمبر شمار 15 قیام آزادی ہند صفحہ نمبر 420 نمبر 16 قیام پاکستان صفحہ نمبر 422 اس کے ساتھ نمبر شمار اور عنوان
کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اپنا باب نمبر 1 باقاعدہ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 1، صفحہ نمبر 1۔ 1857 کی جنگ آزادی اور سر سید احمد کا کردار۔ پس منظر: اس دنیا کی سب سے بڑی اور اہم حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کی مخلوق میں انسان اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ اس کو اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور نیکی اور بدی کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے، لیکن اسے ایک دن اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ گویا اسلام بنیادی طور پر ایک تحریک ہے جس کا مقصد خدا کی مخلوق کو خدا کے تابع فرمان بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام اس دنیا میں پہنچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری سونپی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دن سے ہی اس تحریک کا مفہوم واضح کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس وہ ایک کلمہ ہے، اسے اگر مجھ سے قبول کر لو تو اس کے ذریعے سارے عرب کو زیر نگین کر لو گے اور سارا عجم تمہارے پیچھے چلے گا۔ یعنی دعوت اسلام شروع سے ہی عرب و عجم میں انقلاب کی دعوت تھی، جو سے نہ صرف نظریات کی دنیا میں صفحہ نمبر 2 انقلاب تھا، بلکہ معاشرات اور معاشیت میں بھی انقلاب تھا، اور ایک سیاسی انقلاب بھی تھا۔ چنانچہ اس نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والی اسلامی ریاست ایک اسلامی انقلاب کی داعی تھی، جس کا مقصد انسان کو انسان کے استحصال سے نجات دلانا اور معاشری عدل و انصاف اور مساوات کا قیام تھا۔ اس مقصد کے لیے مسلمانوں نے وسیع و عریض علاقے فتح کیے اور وہاں پر بسنے والے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلامی کمروں میں داخل ہونے والے علاقے اسلامی تعلیمات کے مرکز بنے اور نو مسلم قوتوں میں عظیم محدث، فقہا، علماء اور مورخ پیدا ہوئے جو خود اسلام کے داعی تھے۔ ٹاپک نمبر 2، برصغیر میں اسلام کی آمد۔ اوریجن آف اسلام ان پاکستان اور پاک و انڈو سب کانٹیننٹ فرام 712 to 1707۔ عرب تاجر اسلام کے ظہور سے قبل برصغیر اور لنکا تک سامان تجارت لے کر آتے تھے۔ بعض تاجروں نے جنوبی ہند کے ساتھ ساتھ اپنی مستقل رہائشگاہیں بنا رکھی تھی۔ اسلام کی آمد کی خبر عرب سے آنے والے تاجروں نے جنوبی ہند تک پہنچائی اور وہ خود دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور ان کے ساتھیوں میں حق کی آواز بلند کی۔ مسلمان عرب تاجروں نے نہ صرف جنوبی ایشیا اور لنکا بلکہ جنوب مشرقی ایشیا تک اسلام کو متعارف کروایا۔ جنوبی ہند کے ساحل کے ساتھ بسے ہوئے عرب موپلوں کے سبب مسلم قوم کا وجود برصغیر میں قائم رہا۔ محمد بن قاسم ثقفی، جس کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا، وہ اپنے اسلامی لشکر کے ساتھ بلوچستان کے سنگلاخ چٹانوں کو عبور کر کے دیبل کے راستے 1712 میں سندھ پہنچا۔ اس لحاظ سے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم نے لنکا سے عرب جانے والے مسلمان تاجروں کے جہازوں کو لوٹنے والے ڈاکوں کے سرپرست راجہ دائر کو شکست دے کر سندھ اور ملتان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مقامی آبادی محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں کے حسن سلوک، رواداری، انصاف، مساویانہ سلوک اور ترقی کی کوشش سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ جب مسلمان وادی سندھ میں وارد ہوئے تو یہاں ذات پات اور رنگ و نسل کے بہت زیادہ امتیازات پائے جاتے تھے۔ خاص طور پر عام نچلی ذات کے شہری راجہ اور اس کے دیگر سرداروں کے مظالم کا شکار تھے۔ مسلمانوں نے یہاں آ کر ظلم و استبداد کی اس دور کو ختم کر لیا۔ ہر فرد کو انصاف اور بنیادی ضروریات فراہم کی گئی۔ اس طرح یہاں پر ایک خوشگوار فلاحی معاشرہ عمل میں لایا گیا۔ یہاں کی مقامی آبادی مسلمانوں کے مذہب سے زیادہ متاثر ہوئی اور اس علاقے کے ایک بڑے تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ صفحہ نمبر 3، برصغیر میں پہلے سے آباد ہندو قوموں نے اب تک ملک پر حملہ آور ہونے والے تمام فاتحین کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا، کیونکہ وہ فوجی قوت میں مضبوط ہونے کے باوجود تہذیب و تمدن کے اعتبار سے تاہی دامن تھے۔ اس لیے جلد ہی وہ ہندوؤں کے فلسفہ زندگی کو اپنا لیتے اور اپنے تشخص ہندو قوم میں گم کر دیتے تھے، جبکہ مسلمان اس کے برعکس اپنے تمدنی نظام و فلسفہ رکھتے تھے۔ اس طرح برصغیر میں دو جداگانہ تہذیبیں پرورش پانے لگی۔ ان میں ہندو عددی اکثریت رکھتے تھے جبکہ مسلمان عقلی اور روحانی اور معاشری برتری رکھتے تھے۔ ہندو اکثریت مسلمان کمیت کو نگل جانے کی فکر تھی، جبکہ مسلمان معاشرہ ہر قیمت پر
اپنے قومی تشخص کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، اور اس طویل کشمکش کا انجام پاکستان کے قیام کی صورت میں نکلا۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنے خطاب میں اس طرح فرمایا کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن اور نسل نہیں بلکہ توحید ہے۔ ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا بلکہ ایک دوسری قوم کا فرد بن گیا، اور ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی۔ ٹاپک نمبر 2، سلطان محمود غزنوی اور غوری۔ سندھ پر عربوں کے قبیلے کے بعد 300 سال تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد 1001 عیسوی میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ شمالی مغربی علاقوں سے درہ خیبر کے ذریعے شروع ہوا۔ سلطان محمود غزنوی 998 سے لے کے 1030 جس کی تاریخ پیدائش ہے نے برصغیر کے مختلف شہروں اور ریاستوں پر 17 کامیاب حملے کیے۔ 1020 میں عیسوی میں وہ لاہور تک جا پہنچا، لیکن یہاں پر مستقل مسلم مملکت کے خیال کا خیال غزنوی کے ذہن میں نہ آیا، صرف پنجاب کا الحاق غزنی سے کیا گیا۔ اس کے بعد سلطان محمود غوری نے 1175 میں مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 1206 عیسوی میں قطب الدین ایبک کو برصغیر کا حکمران بنایا گیا۔ قطب الدین ایبک نے برصغیر کے مختلف علاقوں کو فتح کیا اور عظیم اسلامی ریاست قائم کی۔ قطب الدین ایبک کا تعلق خاندان غلامہ سے تھا۔ قطب الدین ایبک کے بعد سلطان التمش نے 1211 عیسوی سے لے کے 1236 عیسوی تک حکومت کی۔ اس کے بعد رضیہ سلطان اور بلبن جیسے فرما رواؤں نے حکومت کو مزید بنیادیں فراہم کی۔ بلبن نے 1265 عیسوی میں سے لے کے 1287 عیسوی تک حکمرانی کی۔ خاندان غلامہ کے بعد مختلف مسلم خاندان یک کے بعد دیگرے بستے اقتدار آئے، اور ان میں تغلق، خلجی، سادات اور لودھی خاندان نمایاں ہیں۔ لودھی خاندان کی آخری حکومت ابراہیم لودھی کو مغلوں نے شکست دی۔ مغلیہ سلطنت کے پہلے حکمران ظہیر الدین بابر نے عنان حکومت سنبھالی۔ صفحہ نمبر 4، مغل عہد۔ مغلوں کا دور حکومت 1526 عیسوی سے لے کے 1857 عیسوی جنگ آزادی تک جاری رہا۔ مغلوں کے دور حکومت کو سب سے عظیم اور سنہرا دور سمجھا جاتا ہے، جو پوری آب و تاب کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کے عہد تک قائم رہا۔ جلال الدین اکبر نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام میں کئی غیر اسلامی روایات شامل ہو گئی تھی۔ ہندوؤں نے بھی مختلف تحریکوں کا آغاز کر دیا تھا۔ ایسے میں اکبر اعظم نے اپنے درباریوں کے مشورے سے دین الہی کا ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکبر نے راجپوت ہندو عورتوں سے شادی کی تھی، ہندوؤں کو عالی دربار عہدے دیے تھے۔ اکبر یہ چاہتا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو۔ اس کے وزراء ابوالفضل اور فیضی نے اسے ایک نئے دین کی سرپرستی کا مشورہ دیا۔ بھگوان خدا رام اور رحیم میں کوئی فرق روا نہ رکھا گیا، اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہندوؤں کا بھگوان اور مسلمانوں کا خدا ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں۔ اکبر کے اس دین الہی میں ہندوؤں کو فوائد نظر آئے، کیونکہ اس کی کامیابی کا نتیجہ اسلام اور مسلمانوں کی جداگانہ عصیت کے خاتمے میں نکلتا، اور اگر یہ دین کامیاب ہو جاتا تو ہندو مت کی فتح ہوتی اور اسلام بھی دیگر مذاہب کی طرح ہندو مت میں ضم ہو جاتا۔ اکبر اعظم کی بدولت دین الہی پروان چڑھنے لگا۔ درباری علماء نے بھی اس کے حق میں تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ تاہم ایک ایسی ہستی بھی تھی جس نے بادشاہ کے جاؤ جلال کے سامنے کلمہ حق کہنے سے گریز نہ کیا۔ حضرت مجدد علیہ ثانی نے پوری قوت سے دین الہی کی مخالفت کی۔ مشائخ صوفیاء کرام کا کردار۔ مشائخ کرام کا طبقہ معاشرے کا انتہائی معزز طبقہ تھا۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی اور اپنی صلاح جوئی، حق گوئی اور انسان دوستی سے غیر مسلم معاشرے کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ ان کے خصائل حسنہ اور انسان دوستی برصغیر میں اسلام کے فروغ کا بہت بڑا باعث بنی۔ ان کے اعمال کی بدولت اب تک کروڑوں انسانوں کے دلوں پر ان کی حکومت سے اسباب ظاہری کے فقدان یا کمی کے باوجود تبلیغ اسلام کے سلسلے میں ان کے مسائل جتنی بار آور ہوئی، ان کا عش و عشیر بھی دوسروں کی کوششوں سے نہ ہو سکا۔ صوفیاء کرام کا گروہ طریقت کو شریعت سے جداگانہ سمجھتا تھا۔ اس وجہ سے ہمیں ان کی زندگی قرآن و سنت کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آئی۔ 1200 عیسوی سے لے کے 1500 عیسوی تک کا دور برصغیر میں مشائخ کرام کی تبلیغ سرگرمیوں کے لیے مشہور تھا۔ انہوں نے اپنے قابل تقلید کارناموں کی وجہ سے لاتعداد ہندوؤں کو مشرف با اسلام کیا۔ یہ مشائخ عظام مالک عقیقی سے لو لگاتے تھے۔ یہ صوفیاء اس عقیدت کے حامی تھے کہ انسان کی ذات خدا کے نور کی مظہر ہے
اور انسان اپنے نفس کو علائشوں سے پاک کر کے خدا کا جلوہ اپنے اندر ہی دیکھ سکتا ہے۔ یہ مشائخ انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور اپنا بیشتر وقت ریاضت اور عبادت میں گزارتے تھے۔ وہ خدا سے محبت اور عقیدت کا درس دیتے تھے اور وہ خدا کا خدمت خلق کو سب سے بڑی نیکی قرار دیتے تھے۔ مشائخ کرام مسلمان حملہ آوروں کے امراء برصغیر میں وارد ہوئے اور اہم مقامات پر قیام پذیر ہوئے۔ تصوف کے کئی سلسلے ہیں، لیکن زیر نظر عہد میں جو بزرگ ارشاد ہدایت میں مصروف رہے وہ زیادہ تر دو سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہرورد۔ یہ برصغیر کے ان مشائخ میں سے بیشتر خود بڑے عالم تھے اور شریعت پورے پابند تھے۔ ان میں بعض اہل تصنیف بھی تھے۔ یہ مردان باصفائے رشد و ہدایت اور درس و تدریس میں مصروف رہتے، مریدوں کو بھی ہمیشہ علم حاصل کرنے اور احکام شریعت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے۔ علماء کلمہ حق کے لیے وہ بڑی سے بڑی دنیاوی طاقت کو بھی خاطر نہ لاتے تھے، بلکہ ایسے ادوار میں جب ان نفوس قدسیہ پر ابتلا کی تاریک گٹائیں چھانے لگی اور یہ ثابت قدم رہتے باطل سے دبنا ان کا شیوا ہی نہیں تھا، اس کے حسن اخلاق، مروت، علم و تقوی اور توکل علی اللہ نے انہیں مرجع خلائق بنا دیا تھا۔ ان کی ذات و ریاضت اور نیک نفسی کے باعث انہیں جو حقیقی عزت و وقار نصیب ہوا، سلاطین کے زمانہ کو اس عش و عشیر میں بھی نصیب نہ ہو سکا۔ صفحہ نمبر 5 پڑھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے اول العزم اور بالجبروت بادشاہ ان سیدھے سادے نیکوکار بزرگوں کے سامنے سر نیاز خم کرنا بہت بڑی شہادت سمجھتے تھے۔ صوفیاء اکرام کے 4 بڑے سلسلے ہیں۔ ان سلسلوں کے بزرگ برصغیر میں بڑی منظم کوششوں سے دین اسلام پھیلانے لگے۔ یہ 4 سلسلے چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ اور سہروردیہ یہ آج بھی قائم ہیں، اور ان سلسلوں کے بہت سے صوفیاء اکرام حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کلیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بو علی قلندر اور حضرت شہباز قلندر اور دیگر صوفیاء اکرام نے اسلام کا پیغام مختلف علاقوں تک پہنچایا۔